آج کا عنوان ہے بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ عرب کی تہذیب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب میں بیٹے کی قربانی سب سے عظیم قربانی سمجھی جاتی تھی۔ اپنی خواہش سے بھی بیٹا قربان کرنا آسان نہیں تھا۔ اس موقع پر بڑے بڑے بہادر کانپنے لگتے تھے۔ یہ لمحات نہ تو باپ کے لیے آسان ہوتے نہ بیٹے کے لیے، اور ماں تو سوچا کرتی تھی کہ میں اس لمحے سے پہلے مر کیوں نہیں گئی۔ انسان کو خدا کی راہ میں قربان کر دینا اس زمانے میں پایا جاتا تھا۔ آج کے دور میں ہمیں یہ بات بڑی عجیب اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کریم نے اس بات سے منع کر دیا، بیٹے یا بیٹی کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اسماعیل کی عمر 13 سال ہوئی تو ان کے والد اللہ کے نبی ابراہیم فلسطین سے ان کے پاس آئے۔ اس وقت ابراہیم کی عمر 99 سال تھی۔ حتمی طور پر دونوں کی عمر کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کریم نے اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم بتاؤ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تصور کریں کہ ایک بوڑھے باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے، اس وقت جبکہ اس باپ کی اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ کیسی آزمائش تھی اللہ کے نبی کے لیے۔ اسماعیل نے نہایت ادب کے ساتھ جواب دیا، ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ اسے پورا کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ کا برگزیدہ نبی اپنے بیٹے سے کس معاملے میں رائے لے رہا ہے؟ جان کی قربانی کے لیے۔ بیٹا بھی آنے والے وقت کا نبی ہے۔ جواباً عرض کی، ابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کیا اسماعیل باپ کے حکم کا ادب کسی درس گاہ سے سیکھ کر آئے تھے، یا ان کے والد کی نظر کا کمال تھا جو سب سیکھ گئے؟ کیا یہ کہنا آسان ہے؟ کیا یہ سننا آسان ہے؟ کیا اکلوتے بیٹے کو قربان کرنا آسان ہے؟ کیا قربان ہونے کے لیے تیار ہونا آسان ہے؟ قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا جا رہا ہے جب بیٹا نوجوانی میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کریم کے الفاظ میں، جب وہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا۔ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد ہے، باپ کی آخری عمر کا سہارا ہے، جس کے لیے ابراہیم نے اللہ کریم سے دعا مانگی۔ اللہ کریم نے اس دعا کے جواب میں انہیں ایک نرم دل بیٹے کی خوشخبری دی۔ بعد کے زمانے میں سیدہ سارہ سے اللہ کے نبی اسحاق پیدا ہوئے۔ اللہ کا پیارا بننا آسان نہیں۔ جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اسے اتنی ہی زیادہ آزمائشیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ ابراہیم نے چھری لی اور بیٹے کو لے کر دور وادی مینا، اسی وادی میں جہاں حج کے دنوں میں حاجی قیام کرتے ہیں، چلے آئے۔ مینا کی وادی مکہ سے 7 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ 7 کلومیٹر اس وقت طے کرنا کتنا بھاری ہوگا؟ یہ 7 سمندر طے کرنے سے کم نہ تھا۔ ہر قدم اٹھانا مشکل تھا۔ اللہ کریم نے اس کو اپنے حرم کی حد مقرر کر دیا۔ شیطان، جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی پر وار کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابراہیم کے کان میں سرگوشی کی، یہ تو صرف آپ کا خیال ہے، کوئی حکم نہیں۔ بھلا کوئی بیٹا بھی قربان کرتا ہے؟ آپ کا تو بیٹا بھی ایک ہی ہے، بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، سعادت مند اور خوبصورت اکلوتا بیٹا۔ ایسا نہ کریں، ابھی بھی وقت ہے، رک جائیں۔ یہ ایک خواب تھا، حکم تو نہیں۔ شیطان کا وار تھا تو بہت سخت، لیکن اللہ کے نبی ابراہیم کے ارادوں اور رب پر ان کے ایمان کو ختم نہ کر سکا۔ ابراہیم نے شیطان کو دھتکارا اور ایک کنکر اسے مارا۔ شیطان نے جب دیکھا کہ ابراہیم کو اللہ کریم کی رحمت نے مجھ سے محفوظ رکھا ہے تو اس نے اپنی سوچ کے مطابق آسان نشانہ ڈھونڈا۔ اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، بھلا اس عمر میں کوئی خواب سن کر جان دیتا ہے؟
ابھی تو تمہاری لمبی زندگی باقی ہے، جوانی تو ابھی تم نے دیکھی بھی نہیں، تمہیں مجھ جیسا ہمدرد نہیں ملے گا، اچھا موقع ہے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ باپ کبھی بیٹوں سے ناراض نہیں رہتے، کچھ دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسماعیل بھی شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے اور شیطان کو ایک کنکری اٹھا کر ماری۔ دونوں طرف سے مایوس ہونے کے بعد اسے خیال آیا کہ ماں کی بچوں سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ کمزور ہے، مجھے سیدہ ہاجرہ کو بہکانا چاہیے۔ ماں اپنے بچوں کی حفاظت اور زندگی کے لیے سب کچھ بھول جاتی ہے۔ سیدہ ہاجرہ اپنے بیٹے کی محبت اور فکر میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ ہاجرہ کی ممتا تو پہلے ہی تڑپ رہی تھی، ان کا دل اس پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کا سہارا، حسین و جمیل، سعادت مند، بھلا میرا رب مجھے کہاں تک آزمانا چاہتا ہے؟ اس سب کے باوجود اللہ کی پیاری بندی کے ہونٹوں پر یہی الفاظ تھے، میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے مالک تو مجھ سے راضی ہو جا۔ شیطان کو یقین تھا کہ باپ اور بیٹا تو میرے وار سے بچ گئے ہیں، سیدہ ہاجرہ کو اپنے دام میں پھنسا ہی لوں گا۔ سیدہ کے پاس گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے جب تمہارا بیٹا گود میں تھا تو باپ اسے ویرانے میں بے سہارا چھوڑ گیا تھا؟ اسے تمہاری اور بیٹے کی فکر ہوتی تو ایسا نہ کرتا۔ اب وہ جوان ہو رہا ہے جسے تم نے بڑی مشقت سے پالا ہے، تمہاری زندگی کی خوشی ہے، اسے قربان کرنے لے جا رہا ہے۔ بھاگو، ارے روکو، وہ تمہارے بیٹے کو ذبح کر دے گا، اس کے بعد زندگی بھر پچھتاؤ گی اگر تم نے اسے روک نہ لیا۔ اسے روکو، اسے روکو۔ سیدہ ہاجرہ کسی سے کم تھی جو شیطان کے بہکاوے میں آتی؟ وہ ایک نبی کی بیوی اور آنے والے وقت کے نبی کی ماں تھی۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں اور انہوں نے شیطان کو ایک کنکری ماری۔ اللہ کریم کا شکر ادا کیا جس نے انہیں شیطان کے وار سے بچایا۔ شیطان نے ان نازک لمحوں میں اللہ کے پیارے بندوں کو بہکانے کی جو کوشش کی وہ ناکام ہوئی۔ ان تینوں جگہوں پر جہاں شیطان نے اللہ کے بندوں کو بہکانے کی کوشش کی تھی، حاجی آج بھی شیطان کی علامت کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہی سچا ہے کہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہیں گے۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ چھری چلاتے ہوئے کہیں ہاتھ بیٹے کی محبت میں رک نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کریم کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ اسماعیل کو ماتھے کے بل زمین پر لٹایا اور چھری چلا دی۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بیٹے کی جگہ ایک مینڈھا قربان ہوا پڑا ہے۔ اسماعیل پاس کھڑے ہیں، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ کریم فرماتا ہے، ہم نے ایک بڑی قربانی کو اسماعیل کا فدیہ بنا دیا۔ ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے تو اللہ کریم نے اعلان فرمایا، بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر بلند کر دیا۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے بندے سے خوش ہو کر کہا، ابراہیم پر سلام ہو۔ یہ آزمائش اتنی بڑی تھی کہ اس میں کامیابی پر اللہ کریم نے ابراہیم پر سلام بھیجا۔ اللہ کے نبی ابراہیم کی عظمت دیکھیں کہ کائنات کا مالک اپنے بندے پر سلام بھیج رہا ہے۔ مسلمان اس واقعے کی یاد میں سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے آج بھی 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ابراہیم مکہ سے فلسطین واپس چلے گئے۔ اسماعیل مکہ میں ہی قیام پذیر رہے۔ ان کی شادی بنی جرہم قبیلے میں ہوئی۔ ان کی بیوی کا نام رعلہ بنت مزاز بنت عمر جرہمی ہے۔ اللہ کریم نے اسماعیل کو 12 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹی کا نام نسمہ ہے۔ نسمہ کی شادی اللہ کے نبی اسحاق کے بیٹے عیسو سے ہوئی۔ ان کے 3 بیٹے ہیں جن کے نام روم، فارس اور اشبان رکھے گئے۔ اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: نابت، قیدار، ادبیل، میشا، مسمع، داما، ماس۔
उदू, वतूर, नुफैस, तमा, कैदमान। अल्लाह के नबी इस्माइल ने 136 साल की उम्र में वफात पाई। इस्माइल को वालिदा के पहलू में हजर यानी हतीम के अंदर दफन किया गया। इस्माइल के बेटे कैदार की औलाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार और आखिरी नबी हैं। अल्लाह करीम की तरफ से भेजी हुई आजमाइश में कामयाबी उस मेहरबान रब की रहमत के बगैर मुमकिन ही नहीं। जरा सोचिए, इस कायनात का मालिक जिस आजमाइश के बारे में खुद ये कह रहा है, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। वो कितनी बड़ी आजमाइश होगी। इसीलिए तो अल्लाह करीम ने इसका जिक्र कुरान मजीद में किया। ये भी कहा कि हमने इब्राहीम का जिक्र आने वाले लोगों के लिए बेहतरीन जिक्र करार दिया है। कुरान पाक में इरशाद होता है, फिर जब वो उसके साथ भागने दौड़ने के काबिल हो गया तो कहा, प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तुम बताओ कि क्या राय है। कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबित कदम पाएंगे। इस्माइल एक दरख्त के साए में बैठे शिकार के लिए तीर बना रहे थे। अपने वालिद को देखकर खुश हुए और एहतराम में खड़े हो गए। इस घर की तामीर मुकम्मल होने तक जिस पत्थर पर खड़े होकर अल्लाह के नबी इब्राहीम तामीर करते रहे, उस पत्थर पर उनके कदमों के निशान सब्त हो गए।